ہنوز دلی دور است۔ دنیا میں یہ محاورہ ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو دور سے طوفان کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کرتے ہو تو کام خراب ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ درختوں سے دور، فطرت سے دور، نیچر سے دور ہو رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کے اوپر ہمارا انحصار ہو رہا ہے، ورکنگ ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری پلاننگ کے اندر موت کہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کی پلاننگ کرتا ہے۔ ہمیں نہ اچانک موت کا ڈر ہے، نہ ہمیں پکڑے جانے کا ڈر ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز کا خوف ہے۔ ہم کہتے ہیں ہنوز دلی دور است۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان فارسی کے ایک محاورے سے اخذ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ احباب نے پوسٹر پر دیکھ لیا ہوگا۔ ہنوز دلی دور است، یہ ایک محاورہ بن گیا جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ جس وقت دلی کے اوپر محمد شاہ، جسے محمد شاہ رنگیلا کہا جاتا ہے، اس کی حکومت تھی، تو اس نے اپنی حکومت میں بہت سی تماش بینیاں اور عیاشیاں شروع کر دیں، اور رنگ رنگیلیاں جسے کہا جاتا ہے وہ شروع کر دیں۔ تو نادر شاہ نے بر صغیر کے اوپر حملہ کیا۔ نادر شاہ کی فوجیں جس وقت پشاور تک پہنچیں تو محمد شاہ رنگیلا کو اس کے وزراء نے بتایا کہ حضور والا ہمارے ملک پر یا ہماری سلطنت پر حملہ ہو چکا ہے اور دشمن کی فوجیں پشاور تک پہنچ گئیں۔ تو وہ کہنے لگا ہنوز دلی دور است، کوئی بات نہیں، دلی بہت دور ہے، یعنی وہ کہاں پشاور تک فوجیں ہیں، دلی تک وہ پہنچنے والی نہیں۔ پھر جب دشمن کی فوجیں لاہور تک پہنچ گئیں تو وزراء نے بتایا کہ حضور والا اب تو کچھ کیجئے، اب تو فوجیں دشمن کی لاہور تک آ گئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ہنوز دلی دور است، دلی بہت دور ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پھر نادر شاہ نے اس کی سلطنت کے اوپر قبضہ کر کے اس کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد سے دنیا میں یہ محاورہ ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو دور سے طوفان کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل صرف غزہ کو مارے گا، وہ ہمیں نہیں مارے گا، اسرائیل صرف غزہ پر قبضہ کرے گا، وہ دیگر امت مسلمہ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جو نادان یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ محاورہ سنایا جاتا ہے ہنوز دلی دور است۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ بحیثیت پاکستانی قوم وہ بہت سے طوفان جن کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ بہت سے فتنے، وہ بہت سی آزمائشیں جنہیں ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال بھی اس رنگیلے جیسا ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ صرف کراچی میں ہوا ہے، یہ فیصل آباد میں نہیں ہو سکتا، یہ دارالسلام کی مسجد میں جمعہ پڑھنے پڑھانے والے پر یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہو سکتا، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ صرف رشیا میں آئیں گے، یہ صرف پہاڑوں پہ آئیں گے، یہ ہم تک نہیں پہنچیں گے، یہ جتنے بھی سیلاب آ رہے ہیں یہ دور دراز علاقوں میں ہی آ رہے ہیں، یہ میدانی علاقوں میں ہم پر یہ سیلاب آنے والے نہیں۔ لہذا ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ہمیں نہ اچانک موت کا ڈر ہے، نہ ہمیں پکڑے جانے کا ڈر ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز کا خوف ہے۔ ہم کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، ہمارے تک پہنچنا دشمن کی فوجوں کا یہ بہت مشکل کی بات۔ یہی وہ رویہ ہے جس نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد اور قوم ثمود کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا تو یہ قومیں بہت طاقتور تھیں، اور ان کی طاقت جو ہے وہ کسی دوسرے چیز پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ مطلب آج ہماری طاقت تو اسلحے پر انحصار کرے گی، ٹیکنالوجی پر انحصار کرے گی، لیکن ان کی طاقت ان کے اپنے جسموں کے اندر موجود تھی، یہ کسی اور کے محتاج نہیں تھے اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم پر کسی قسم کی کوئی آفت،
کوئی ہمارا کچھ بگاڑ سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہاڑوں کو چیر کر جو گھر بنا لیں، بڑا پہاڑ ان کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر برسا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھوکھلے تنے کھجور کے پڑے ہوئے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی یہی سمجھا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، مجھے اس طوفان سے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے پہاڑ پر چڑھنا آتا ہے، لہذا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے قوموں کو، بہت سے سرداروں کو اپنی سلطنت پر مان تھا، اپنی طاقت پہ مان تھا، اپنی ٹیکنالوجی پہ مان تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو پھر ان کا حال وہ ہوا جو سورۃ القلم میں ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ باغ والے، وہ بھائی جنہوں نے فصل لگائی اور بڑی ہی ہری بھری فصل تھی۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ موسم خوشگوار ہو، حالات سازگار ہوں اور فصل لہلہاتی ہو، اور صرف اگلے دن جا کر اس کی کٹائی کرنی ہو، تو کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کٹائی نہیں کر سکوں گا؟ تو وہ بھی یہی سوچتے تھے، اور انہوں نے آپس میں یہ پلان بنایا کہ دیکھو کل ہم نے فصل کاٹنے جانا ہے، لیکن خیال رکھنا کوئی غریب ہمارے قریب پھٹکنے بھی نہ پائے، کسی مسکین کو ایک دانہ بھی دینے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی ان کا رویہ بھی ہمارے کچھ ساہوکاروں جیسا تھا، جن کو غرباء اور مساکین کو دیکھ کر ترس نہیں آتا بلکہ غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی فیلنگز ایسے، دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بیچارہ مسکین، غریب، ضرورت مند اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو انہیں ترس نہیں آتا بلکہ انہیں غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نکمہ ہے، یہ کچھ کرتا نہیں ہے، یہ اس کو کچھ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ پیشہ وروں کی میں بات نہیں کر رہا، پیشہ ور جو بیکاری ہیں وہ تو خیر ان کا پیشہ ہے، لیکن ایسے بھی سنگ دل دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی سنگ دل تھے جنہیں غرباء اور مساکین پر ترس نہیں آتا تھا، غصہ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی ہوا چلائی کہ صبح جب وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے اپنی زمین پر آئے تو دیکھ کر کہنے لگے ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں، یہ ہمارا کھیت نہیں ہے، بل نحن محرومون۔ پہلے تو یہ کہا کہ نہیں یہ لگتا ہے لضالون کہ ہم تو بھٹک راستہ بھول گئے ہیں، کوئی اور آ گئے ہیں۔ تو پھر اس میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر عنایات کی ہوئی تھی۔ آج ہمارا حال بھی اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے ان آنے والے طوفانوں سے، دور سے آنے والے ان بادلوں سے جن کو دیکھ کر تاریخ میں صرف ایک سمجھدار قوم ایسی آئی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کہ جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو بس ہمارا صفایا ہوا لو۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنے لشکر قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان لشکروں کو بادلوں کی صورت میں جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا اور پتہ لگ گیا کہ نہیں اب یہ بادل ہم پہ برسے تو ہم گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بدل سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ پھر پرواہ نہیں کی کہ ہماری دکانیں، ہماری جائیدادیں، ہمارا سب کچھ، اب بھی تو سب کچھ بہہ گیا نا، سب کچھ ختم ہو گیا نا۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب یہ سال گزار لوں تو اگلے سال سود جو ہے وہ ختم کر دوں گا، بس یہ سال تھوڑی سی ہیرا پھیری چل رہی ہے، یہ جو تھوڑی ہیرا پھیری ہے یہ اگلے سال ختم کر دوں گا، یہ جو لوگوں کے پیسے نیچے لگائے ہوئے ہیں بس تھوڑا سا عرضہ ہے، یہ پراپرٹی میں بیچ لوں، یہ پراپرٹی بیچ کے اب آگے پھر پراپرٹی نہیں خریدنی بھائی، اب لوگوں کو کلیئر کرنا ہے۔
لیکن وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ ساری پلاننگ انسان کی ختم ہو جاتی، اس لیے کہ ایک پلاننگ وہ ہے جو اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ ذرا تصور کریں کہ زندگی ہمیشہ سے ہی ناپائیدار رہی ہے اور بے اعتباری رہی ہے، لیکن اس وقت جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، زندگی اتنی بے اعتبار ہو گئی ہے کہ آپ لمحے بھر میں کیا سے کیا ہو جائیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لمحے بھر میں آپ چٹیل میدان ہو جائیں، لمحے بھر میں آپ اربوں پتی سے زیرو ہو جائیں، لمحے بھر میں آپ لوگوں کو دینے والے تھے تخت سے تختہ ہو جائیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ ہم نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ان کے وہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے دراز وہیں پہ پڑے رہ گئے، ان کے نوٹ وہیں پر پڑے رہ گئے، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے۔ کیا کرنا اس سونے کے پہاڑ کا جو جب دریائے فرات سے نکلے گا کہ سونا خرچ کرنے کے لیے ہی انسان کے پاس خواہش نہیں ہوگی۔ اتنے سونے کا کیا کریں گے لوگ؟ جب سونا تو ہاتھ میں ہوگا لیکن پتہ نہیں خرچ کہاں پہ کریں۔ پراپرٹی پر ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں نا کہ پراپرٹی تو کروڑوں کی ہے مگر کوئی خریدنے والا ہی نہیں۔ جب کوئی خریدار ہی نہ ہو تو آپ کی 25 کروڑ کی پراپرٹی زیرو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو تو تب ہے نا جب خریدار بھی موجود ہیں، کوئی کہے کہ میں 25 کروڑ دیتا ہوں۔ یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کس وقت سٹاپ کر دے، اس وقت یہ بہت بے اعتبارہ ہو گیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی عملی شکل ہمیں اب اختیار کرنی چاہیے۔ زندگی ایسے جینا شروع کر دیں کہ اگلے لمحے میں بھی اگر فیصلہ اللہ کا آ جائے تو ہمارے معاملات اتنے صاف اور کلیئر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں، اور بلا شبہ سرخرو تو اس کی رحمت سے ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس عذاب اور اس طوفان اور اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں اور خشکیوں میں جو فساد برپا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بما کسبت، یہ کمائی ہے تمہارے ہاتھوں کی، اید الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم جب فطرت کے خلاف چلیں گے، جب فطرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب فطرت ہمیں اپنی طاقت دکھائے گی، فطرت اپنے قانون ہمیں دکھائے گی۔ آپ دیکھیں یہ کلاؤڈ برسٹ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ایشیا کے اندر ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ساری پہاڑوں کی پٹی جو ہے یہ یہیں پر جو ہے یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ سیلاب جو عرصے سے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہو سکتا ہے۔ دوسری بات بھی قابل ذکر اور قابل غور ہے، دنیا میں میرے پاس اس پر ایک پورا مضمون پڑا ہے، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ ایک جو سائنس سے وابستہ فلکیات سے لوگ ہیں اس نے ایک مضمون لکھا ہے، بہت پیارا مضمون ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی اللہ نے تخلیق ایسے کی ہے کہ ایک تو ہم نے یہ سنا ہے نا، اکثر پچھلے ہم نے اس پہ پورا جمعہ بھی پڑھایا کہ اللہ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی، کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ اس نے ایک بڑی پیاری تحقیق لکھی ہے، بڑی سائنٹیفکلی، اور اس نے کہا کہ دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر دنیا کی چیز دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، حتیٰ کہ وہ ستارے، وہ گلیکسیز، جن ستاروں اور سیاروں کو آج تک انسان نے دیکھا نہیں ہے نا، وہ ستارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو ہم اس دنیا کے اوپر زندگی نہ گزار سکیں۔ اس نے کہا اگر مریخ نہ ہو، اگر مریخ کا جو سیارہ ہے اگر وہ نہ ہو تو دنیا کے اوپر انسانوں کا چلنا ممکن نہ رہے۔
یہ جو ہم چلتے ہیں نا دنیا کے اوپر، اس کا کنیکشن اس نے ثابت کیا دلائل سے کہ وہ مریخ کے ساتھ. تو یہ دنیا کی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. ایک گلیکسی دوسری گلیکسی سے، ایک کہکشاں دوسرے کہکشاں سے کنیکٹڈ ہے. اتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو جب آپ دیکھیں، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں، ہر چیز کو اللہ نے اتنے پیمانے سے بنایا ہے کہ آپ فطرت کے خلاف چل سکتے ہی نہیں. یہ ان نوجوانوں کی خام خیالی ہے جو لڑکے ہونے کے باوجود لڑکی بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ نے آج کل دیکھا ہوگا نا، یہ ٹرانسجینڈر، اس پہ بھی ہم ویسے پورا جمعہ پڑھا چکے ہیں، لیکن یہ دوبارہ فتنہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر لڑکیوں جیسے لباس پہن کے لڑکے یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم لڑکیاں ہیں. اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ جیسے میں جینا چاہتا ہوں میں ویسے جیوں گا. مجھے لڑکا ہونا پسند نہیں، مجھے لڑکی ہونا پسند ہے تو میں لڑکی بن جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی باریکی سے پیدا کیا ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ انسان کے آنکھوں میں کچھ خلیے ہوتے ہیں جو رنگوں کو دیکھتے ہیں. ہماری آنکھ میں کچھ خلیے ہوتے ہیں، ان کا خاص ایک نام رکھا گیا ہے، جو رنگوں کو جج کرتے ہیں. خواتین میں رنگوں کو آبزرو کرنے کی اور جج کرنے کے جو خلیے ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں آلموسٹ اللہ نے ڈبل رکھے ہیں. اس لیے مرد ایک رنگ کا لباس پسند کرتا ہے، عورت کئی رنگوں کا لباس پسند کرتی ہے. مرد ایک رنگ پہ آ کے کہتا ہے یہ لال رنگ ہے، چلو ٹھیک ہے. عورت کہتی ہے نہیں، اس سے تھوڑا ڈارک دکھاؤ، اس سے تھوڑا لائٹ دکھاؤ، اس کے درمیان ہونا چاہیے. عورت کی پسند رنگوں میں مرد کے مقابلے میں زیادہ باریک بینی سے کیوں دیکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نزاکت کو، اس کی بناوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ چیز رکھی ہے. اب تم یہ کیسے بدلو گے بھائی؟ تم یہ فطرت کیسے بدل سکتے ہو جو اللہ نے جبلی طور پر سینسز کا فرق رکھا ہے، احساسات کا فرق رکھا ہے، جذبات کا فرق رکھا ہے، جو آواز کا فرق رکھا ہے، تم کیسے اس کو بدل سکتے؟ تو فطرت بدلی نہیں جا سکتی. فطرت کے خلاف چلو گے تو مار کھاؤ گے. اس ساری گفتگو کا جو نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں، کہیں نہ کہیں ہم نے فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں فطرت کے خلاف کوئی کام کیا ہے. یہ دنیا کو جب آپ افغانستان کے اندر ایٹمی تجربات کریں گے، ایٹم بم گرائیں گے، جب آپ ایران کے اوپر B-52 سے اٹیک کریں گے، جب انڈیا پاکستان کی وار میں اسلحہ استعمال ہوگا، جب آپ پہاڑوں میں چائنا بھی ایٹمی قوت، پاکستان بھی ایٹمی قوت، انڈیا بھی ایٹمی قوت، جب ایٹم رک نہیں سکتا، اس کو آگے سے پروسیجر اس کا چلتا رہتا ہے، اس کو بنانا ضروری ہے. اور ان پہاڑوں میں جب آپ ایٹمی جو ہے وہ تجربات کریں گے تو مجھے بتائیے یہ کلاؤڈ برسٹ ہونا فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتیجے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں نہ. میں یہ صرف ایک آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں، میرے پاس اس کے کوئی پروف نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں ایسے ہوا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم کرتے ہو تو کام خراب ہوتا ہے، تم کچھ گڑبڑ کرتے ہو، تم درخت کو ایک حد سے زیادہ کاٹتے ہو تو کام خراب ہوتا ہے، تم دریاؤں کے راستے پہ گھر بناؤ گے تو تمہارے گھر جو ہیں وہ زیادہ ڈوبیں گے، تم ندی نالوں کا راستہ روکو گے تو تمہارے اوپر زیادہ مصیبت آئے گی، تم پانی کے لیے پراپر انتظام نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے یہ بات بہت غور طلب ہے کہ ہم لوگ جو یہاں میدانی علاقوں میں رہتے ہیں، ہم نے جس طرح سے پولوشن کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، جس طرح سے ہم لوگ درختوں سے دور، فطرت سے دور، نیچر سے دور ہو رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کے اوپر ہمارا انحصار ہو رہا ہے، ورکنگ ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تجزیہ نگار نے پاکستان کے بارے میں بڑا اچھا تجزیہ کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انا کو پسند نہیں کرتا، اور پاکستانی قوم کے اندر اگر آپ دوسری قوموں سے مقابلہ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایک عجیب سا فخر پایا جاتا ہے، ایک عجیب سا تکبر پایا جاتا ہے. یہ لوگ اپنی شاپ پر پیدل جانا پسند نہیں کرتے، بڑی گاڑی میں جانا پسند کرتے ہیں.
یہ لوگ اجتماعی طور پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے، یہ اپنی اپنی سواری میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند نہیں کرتے، یہ دوسروں سے کام کروانا پسند کرتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی فخریہ عادتیں ہیں، تکبرانہ عادتیں ہیں جو اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں یہ قوم اللہ کو بھی پسند نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا۔ آنے والی مصیبت کو پہلے سے بھانپ کر اس کے لیے تیاری کر لینا عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، جو دوسروں کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اپنی غلطی کے بعد دوبارہ چانس ملے نہ ملے، اپنی غلطی سے نصیحت حاصل کی تو کیا کی، دوبارہ چانس ملے یا نہ ملے، زندگی میں ایک دفعہ ہی چانس ملے، پھر چانس ہی نہ ملے، اور انسان کہے کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ جس طرح انسان مرنے کے بعد کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ پتہ چل گیا سارا، ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، اب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ چانس مک گیا، چانس ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب بیمار ہوتا ہے اور اگر اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کی بیماری میں اس کے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ آئندہ کے لیے اپنی اس بیماری سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ یہ مومن کا وتیرہ ہوتا ہے۔ اور منافق کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، منافق اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مثال ایک اونٹ کی مثال ہے۔ اونٹ کی مثال ایسے ہے کہ اونٹ کا مالک کچھ دیر کے لیے اونٹ پر سواری کرنا چھوڑ دے اور اس کو باندھ کے رکھے، اور پھر مہینے کے بعد اس کو دوبارہ نکال لے اور اس پر سواری شروع کر دے۔ اونٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو باندھا کیوں تھا اور اس کو کھولا کیوں۔ اونٹ سوچ سکتا ہے کہ بھئی مجھے ایک مہینہ مالک نے کیوں باندھے رکھا اور پھر اب مجھ پہ سواری کیوں شروع کر دی، اونٹ نہیں سوچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق نہیں سوچتا کہ مجھ پر مصیبت آئی تو کیوں آئی، میرا یہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا، وہ کہتا ہے گردش ایام ہے، وہ کیا کہتا ہے گردش ایام ہے۔ مومن سوچتا ہے، مومن پریشان ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، حالات میرے لیے تنگ کیوں ہو رہے ہیں، یہ فطرت میرے خلاف کیوں چل رہی ہے، یہ میرے اوپر ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ اپنا طرز عمل بدلتا ہے، پھر وہ اپنا طریقہ بدلتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر آزمائش آتی ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو کہے کہ یہاں 100 بندہ ہے، 100 میں سے جو 2 ہیں وہ بڑے پکے نمازی ہیں، یا 2 جو ہیں وہ بڑا صدقہ کرتے ہیں، باقی سارے سود خور ہیں، چلو 96 سود خوروں کو مار دینا، ان 4 کو بچا لینا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ قانون فطرت، قانون الہی یہ ہے کہ سود خوروں کی وجہ سے، رشوت خوروں کی وجہ سے، بے ایمانوں کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے، اور دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے، بہنوں کا حصہ مارنے کی وجہ سے، بے نمازیوں کی وجہ سے، سنتوں کا مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے، متکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے پیسوں پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، زمینوں پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، دھوکے اور فراڈ سے لوگوں کے مال ہتھیانے کی وجہ سے، عزتوں کو تار تار کرنے کی وجہ سے، اور مظلوموں کے اوپر ترس نہ کھانے کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو اس میں نمازی بھی ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔
اس میں نیکوکار بھی ساتھ ہی بہ جاتے ہیں، اس میں خال خال نظر آنے والے ایماندار بھی بہ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، جب آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک لشکر بیت اللہ کے اوپر حملہ کرے گا، قیامت سے پہلے ایک لشکر بیت اللہ کے اوپر حملہ کرے گا، اللہ تعالی عذاب نازل کر کے اس سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اس لشکر میں کوئی ایسے بھی ہوں جو جانا نہ چاہتے ہوں ساتھ، لیکن کوئی مجبوری ہو؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دھنسائے جائیں تو دائیں بائیں کچھ لوگ، کچھ آبادیاں ہوں، وہ بھی ساتھ میں دھنس جائیں گی، تو ان کا کیا قصور، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ایک دفعہ تو جب دھنسائے جائیں گے تو پھر سارے ہی دھنسائے جائیں گے، ایک دفعہ جب پکڑے جائیں گے پھر سارے ہی پکڑے جائیں گے۔ ہاں قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے اس وقت اپنی اپنی نیتوں اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن ہمارے تو پلے بھی ککھ نہیں، ہمارے تو اعمال بھی کچھ نہیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں چلو کوئی نہیں، اسی نیتاں تو اعمالاں تو بچ جائیں گے، ہمارے تو نیتیں خالص نہیں، ہمارے تو اعمال درست نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون فطرت جس سے اس وقت میں آپ ہم لڑ رہے ہیں، فطرت سے لڑ کر انسان کبھی جیت نہیں سکتا ہے۔ اپنے ان پوائنٹس کو نوٹ کریں، ان باتوں کو نوٹ کریں جو ہمیں طوفان نظر آ رہے ہیں، پھر اپنا تجزیہ کریں۔ مثال کے طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا اٹھایا جانا کس طریقے سے ہوگا؟ علم کا اٹھایا جانا علماء کے اٹھائے جانے سے ہوگا۔ کتنے علماء ہم نے دیکھے، ابھی مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کون نہیں جانتا کہ وہ ایک مرد درویش تھے؟ کون نہیں جانتا کہ انہوں نے دین کے لیے کس طرح زندگی گزاری؟ ایک وقت ہوتا تھا، میں نے وہ وقت دیکھا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 40 سے پلس یا 40 کے راؤنڈ اباؤٹ 40s کی جو لائن میں لوگ ہیں انہوں نے یہ جذبہ دیکھا ہوگا، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ جذبہ ناپید ہو رہا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو یہ کہہ کر دین کی طرف لگا دیتے تھے کہ میں نے اس کو دین کے فروغ کے لیے وقف کیا، یہ میرا بچہ دین کے کام کرے گا، یہ میرا بچہ دین کے لیے ہے، اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسا وقت ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ اب وہ لوگ مر گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے اس بچے کو دین کے لیے وقف کریں گے، اس کو لینڈ کروزروں کی عادت نہیں ڈالیں گے، اس کو دنیا کی چکا چوند رونق نہیں دکھائیں گے، یہ بچہ ہمارا دین سیکھے، دین پڑھائے، گزر بسر اس کی اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ کے آسرے پر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو آپ پازیٹیو سینس میں بھی لے سکتے ہیں اور نیگیٹو سینس میں بھی، لیکن میں صرف ایک آپ کو آئیڈیالوجی، جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، میں صرف اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ بات اچھی ہے، بات بری نہیں ہے، لیکن جو مائنڈ سیٹ چینج کر دیا ہمارا وہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو بہت سے مدارس کے بچوں نے میٹرک میں بڑے اچھے نمبرز لیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا، یہ اس بات کا الارم بھی ہے کہ مدارس کے بچوں کا رجحان مدرسے کی تعلیم سے زیادہ دنیا کی تعلیم کی طرف ہے۔ یہ بھی ایک الارمنگ صورتحال آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ بچے جو یہ سوچیں کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا، مدرسے سے سیکھوں گا، مدرسے میں پڑھاؤں گا، میرا اوڑھنا بچھونا مدرسہ ہوگا، میں اس علم میں اپنے آپ کو مضبوط کروں گا اور اس علم میں اپنی داغ بٹھاؤں گا، ایسے بچے کا ناپید ہو رہے ہیں۔
ایسے بچے کم ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارے سرمایہ داروں کا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ہم ایسے افراد کے اوپر خرچ نہیں کر رہے، ہم ایسے افراد تیار نہیں کر رہے، ہم ایسے بچوں کو جو ہے وہ آگے نہیں بھیج رہے۔ تو سوچنے کی تو کئی باتیں ہیں، طوفان تو کئی ہیں، فتنے تو کئی ہیں جو آ رہے ہیں۔ یہ وہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اس طرح لوگوں پر فتنے حملہ آور ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا اسی طرح فتنے حملہ آور ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہم خبریں سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، کسی اور کی بیوی نے اپنے شوہر سے دغا کیا ہوگا، میری بیوی اگر بے پردہ پھرتی ہے مجھے اس پہ بڑا اعتبار ہے، میرا بچہ اگر کسی گرل فرینڈ کو رکھے ہوئے ہے تو نہیں میرا بچہ اس کی ویڈیو نہیں بنائے گا، میرا بچہ اس کی ویڈیو لیک نہیں کرے گا، میری بیٹی نے اگر کسی سے شادی سے پہلے کوئی ریلیشن رکھا ہوا ہے تو مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتماد ہے۔ ہماری یہ مینٹیلٹی ہے کہ ہم گناہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا کر رہا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ ہم گناہ کے حادثے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ بالکل اس طرح جس طرح سامنے پڑی ہوئی میت کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرا ہے، ہم نے نہیں مرنا، ابھی یہ جوانی میں چلا گیا، ہم نے ابھی جوانی میں نہیں جانا ہے۔ یہ ہم مانیں یا نہ مانیں، میں آپ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری پلاننگ کے اندر موت کہیں نہیں ہے۔ ہماری 15 سالہ پلاننگ، ہماری 20 سالہ پلاننگ ہے، اس میں موت کہیں نہیں ہے کہ اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا، اگر مر گئے تو کیا ہوگا۔ اس بات کی کوئی پلاننگ ہمارے سامنے نہیں ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا احادیث میں اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے جو زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کی پلاننگ کرتا ہے، جو زندگی میں اپنی موت کی پلاننگ کرتا ہے۔ ایک بڑی مشہور تحریر ہے، آپ نے شاید سوشل میڈیا پر پڑھی ہو، وہ کافی وائرل ہوئی، بڑے عرصے سے پہلے میں نے پڑھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک نرس کی ڈیوٹی اسپیشل ان مریضوں کے اوپر لگائی گئی تھی جو مریض لا علاج قرار دے دیے جاتے تھے، وہ مریض جن کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اب آپ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، خدمت کروا لیں بس۔ تو یہ نرس جو ہے یہ اسپیشل تھی کہ اس طرح کے مریضوں کو یہ ٹریٹ کرتی تھی۔ تو اس نے اپنا ایک انٹرویو لکھا، بڑا لمبا انٹرویو ہے، اس کا میں آپ کو صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اس ساری باتوں کا۔ اس سے سوال کیا گیا کہ لوگ آپ کے پاس جب اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارتے تھے تو وہ زیادہ تر کس حسرت کا اظہار کرتے تھے، کس خواہش کا اظہار کرتے تھے؟ یہ غیر مسلموں کی بات ہے، مسلمانوں کی نہیں، لیکن معاشرہ تو معاشرہ ہی ہوتا ہے، انسانی نفسیات تو بہرحال اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اکثر لوگ یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کاش ہم نے اتنی مصروف زندگی نہ گزاری ہوتی کہ ہمیں اپنے لیے بھی وقت نہ مل سکا۔ میں اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہوں گا کہ یہ حسرت نہ ہو کہ ہم نے اتنی مصروف زندگی گزاری کہ ہمیں اللہ کے لیے بھی وقت نہ مل سکا۔ یہ حسرت نہ ہو کہ ہمیں اتنا مصروفیت تھی موبائل کی، اتنی مصروفیت تھی ہمیں کاروبار کی، پیسے کی دھن تھی، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی فرصت نہ ملی کہ ہم اللہ کے سامنے 2 سجدے کر سکیں۔
5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہ. اچھا اور کیا حسرت تھی؟ اس نے کہا لوگوں میں اور حسرت یہ تھی، وہ کہتے تھے کاش ہم لوگوں کی خاطر نہ جیتے، ہم اپنی خاطر جیتے. ہم ساری زندگی لوگوں کے لیے جیتے رہے، لوگ یہ نہ کہیں، لوگ وہ نہ کہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں، معاشرہ یہ کہتا ہے، معاشرہ وہ کہتا ہے. ہم ساری زندگی جہیز کو لعنت کہتے رہے، لیکن جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو اس کو دے کر ہی توڑنا پڑا. ہے کہ نہیں یہ حقیقت؟ ہر باپ یہ کہتا ہے کہ جہیز نہیں، لیکن جب اپنے بیٹے کی کرتا ہے تو لے لیتا ہے، جب اپنی بیٹی کی کرتا ہے تو دے دیتا ہے. ہر شخص کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ شادیاں بربادیوں کا سامان کر رہی ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں آتی ہے تو وہ بڑے ہی پیار سے کہہ دیتا ہے میں مجبور ہوں. میں لوگوں کے لیے جیتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں. تو وہ لوگ جو کافر تھے مرنے سے پہلے، اس خاتون نے کہا وہ یہ حسرت کرتے رہ گئے کاش ہم اپنی مرضی سے جیے ہوتے. میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم معاشرے کے لیے جیتے رہے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیے ہوتے، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے ہوتے. اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہم وہ قوم ہیں کہ جو یورپ کی مثالیں صرف ان کاموں میں دیتے ہیں جو کام غلط کام ہے، جو کام نقصان والے کام ہیں، لیکن ہم ان چیزوں میں ان کی مثالیں پھر بھی نہیں دیتے جو انہوں نے اپنے معاشرے کو سہولیات فراہم کی. میں ویسے ہی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر صاف ستھرے ہوں، اس میں سیوریج کا مسئلہ نہ ہو، ہمارے ہاں لوگ بڑے ڈسپلن ہوں، ہمارے ہاں چوری نہ ہو، ہمارے ہاں کوئی شولڈر پر رکھ کر چیزیں نہ بیچے، ہمارے ہاں کوئی دکاندار اپنے پھٹے کو باہر نہ نکال کے بیٹھے. بہت اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گرینری شہروں کے ارد گرد ہو، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یورپ میں ایسا ہے، ہم بھی کریں، ہونا چاہیے. مگر کبھی یہ بھی تو سوچو کہ یورپ میں ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو پال نہیں سکتے تو ریاست اس کا وظیفہ جاری کرتی ہے. یورپ میں بڑھاپے میں لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں. کرونا کے دنوں میں امریکہ نے اپنے نیشنلٹی ہولڈر کو 2-3 لاکھ روپیہ ماہانہ دیا. وہاں پر تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. ان کی ایجوکیشن فری ہے، ان کی تعلیم فری ہے. اور جب ہم تعلیم دینا، جب ہم لوگوں کو سہولیات دینا، الٹا لوگوں سے مطالبے کر کے لوگوں کے پیٹ کاٹیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ یورپ بن جائے گا. تو مجھے بتائیے یہ بن سکتا ہے؟ یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارا. ہم لوگ بہت نادانی سے چل رہے ہیں، بہت بے وقوفی سے چل رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان اصولوں کو نافذ کریں جو اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. وہ جاگیردارانہ نظام، وہ غیر منصفانہ نظام، وہ ساہوکاروں کی حکومت، وہ وڈیروں کا کلچر، وہ سب کچھ جب تک ہم ختم نہیں کرتے، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اس کو خوبصورت بنا سکیں. گھر کے باہر باغ بنا لینے سے اور ایلیویشن خوبصورت کر لینے سے اور چھتیں خوبصورت بنا لینے سے اور فانوس لٹکا لینے سے گھر خوبصورت نہیں ہوا کرتے. گھر خوبصورت ہوتے ہیں جب اس کے رہنے والے خوشحال ہوا کرتے ہیں، جب رہنے والوں کو سکون ہوتا ہے. لوگوں کے لیے سکون پیدا کرو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے دامن میں جھانکو. اور وقت نہیں ہے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے، کل نہیں ابھی سے آغاز کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ہم نے ایک محاورے سے موضوع کی سلیکشن کی تھی جو محاورہ ہنوز دلی دور است ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، دلی بہت دور ہے. اس میں نے آپ کے سامنے وہ اس محاورے کا پس منظر رکھا تھا
کہ ایک بادشاہ پر جب دشمن نے حملہ کیا تو وہ یہی کہتا رہا کوئی بات نہیں، ابھی دشمن بہت دور ہے، دلی نہیں آنے والی، حتیٰ کہ اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر آپ کے سامنے یہ سورۃ القلم کی آیات کی روشنی میں ایک مثال رکھی کہ وہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ فصل تیار ہے، جا کے کاٹنی ہے، بس بات ختم، لیکن وہ ان کی بخل، ان کی کنجوسی، غرباء اور مساکین سے ان کی نفرت کی وجہ سے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان کر دی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، کب دن بدل جائیں لمحہ نہیں لگتا، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ جب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے، ایک منٹ میں وہاں پہ سمندر بن جاتا ہے، ایک منٹ میں وہ جگہ جو خشکی تھی، جو میدانی علاقہ جسے کہتے تھے، ایک منٹ پہ وہاں 7 فٹ پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان الارم سے جو وہ ارد گرد اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ادھر ہو رہا ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی، قوم عاد کی مثال دی، قوم ثمود کی آپ کو مثال دی، بڑے بڑے طاقتور ختم ہو گئے۔ اپنی اصلاح کر لو، آج ہی اس چیز کو چھوڑ دو جو عادت تمہارے اندر بری ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ زندگی بہت زیادہ بے اعتباری ہو گئی۔ پھر تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ فطرت کے خلاف چلنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، فطرت سے ٹکراؤ گے تو مار کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ جب بھی دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے انسانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اعمال، یا ان کی تخریب کاریاں ہوتی ہیں جو ہم ایک عرصے سے جو ہے وہ دنیا کے اوپر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ آخرت کی تیاری اور موت کی تیاری یہ مسلمان کا اصل کام ہے جو کرنے کا ہے۔ درمیان میں کیونکہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عتیق اللہ سلفی صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس کو بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جس تیزی سے علماء کرام اور وہ علماء جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا وہ جا رہے ہیں، آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کا وہ شوق اور دین کا وہ ولولہ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور آخر میں پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اپنی اصلاح کریں، مکمل طور پہ کریں، صرف دکھاوا نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اندر سے بدلیں تو زندگی آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔